السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ 3 اگست کی صبح 9 بجے قصور کا علاقہ سراج دین، وہاں پر ایک بڑی مشہور بیکری ہے۔ اس بیکری سے شدید قسم کی تعفن زدہ بدبو آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی چیز یہاں پر مری پڑی ہے، کوئی جانور مرا ہوا ہے، یا ایسا ہے کیا کہ یہ بدبو اتنی زیادہ ہے۔ پھر تمام لوگ یہاں پر اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے اور یہی باتیں کرنے لگے کہ آخر یہ بدبو ہے کس چیز کی، اور اتنی شدید بدبو تو کبھی آئی نہیں۔ کچھ لوگ آگے گئے، جا کر شٹر کے قریب اسی بیکری کا جو شٹر ہے اس کو دیکھا تو وہاں پر اچھا خاصا بڑے سائز کا تالا لگا ہوا تھا۔ اب یہ بیکری کا جو مالک ہے اس کو لوگ جانتے تھے، ان کو فون کیا 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، لیکن ہر مرتبہ رسپانس ہی آیا پاورڈ آف، یعنی کہ نمبر بند ہے۔ اب جناب کیا حل تھا؟ اگلا حل یہ تھا کہ پولیس کو بتایا جائے۔ تو پھر یہیں کی عوام نے 15 پر کال کی اور تھانہ بی ڈویژن کی پولیس موقع پر پہنچی، کیونکہ یہ جو بیکری ہے یہ تھانہ بی ڈویژن کی حدود میں واقع ہے۔ جب نفری یہاں پر پہنچی تو نفری نے عوام سے پوچھا، شٹر کے پاس گئی اور اس بیکری کے متعلق معلومات لی۔ اب میں آپ کو اس بیکری کے حوالے سے تھوڑا سا مزید بتا دوں، جو بیکری کا فرنٹ حصہ ہے، فرنٹ سائیڈ ہے، وہاں پر تو شوکیز اور شیشے میں جیسے کہ بیکری آئٹمز پڑی ہوتی ہیں، سجی سوری صاف ستھرے انداز میں وہ ہے۔ اسی بیکری کا جو پچھلا حصہ ہے، وہاں پر اس بیکری میں جو آئٹمز بکتی ہیں جیسے پیٹیز ہیں یا اور بیکری کی جو آئٹمز ہیں، ان کو پچھلے حصے میں تیار کیا جاتا ہے۔ اب جو سامان یہاں پر پیچھے بنایا جاتا ہے وہ آگے آتا ہے، بیکری میں رکھا جاتا ہے اور وہ سیل آؤٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے بیکری کی ڈیٹیلز۔ یہ ساری معلومات پولیس کو دی عوام نے جو وہاں پر اکٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد پولیس نے شٹر پر لگا ہوا بڑا سا تالا توڑا اور شٹر اٹھایا، اس بیکری کے اندر داخل ہو گئی۔ اندر جیسے جیسے پولیس داخل ہوتی گئی ویسے ویسے یہ بدبو پہلے کی نسبت زیادہ سے زیادہ ہوتی گئی۔ پہلے تو فرنٹ پہ سب کچھ دیکھا پولیس نے، اور پھر اس کے بعد بیکری کے پچھلے حصے میں چلے گئی جہاں پر یہ آئٹمز تیار کی جاتی تھی۔ تو دیکھا وہاں جا کر تو پولیس ہکی بکی رہ گئی، حیران اور پریشان رہ گئی، چونکہ وہاں پر سر کٹی ہوئی 2 لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں کے سر نہیں تھے تو پہچان کیسی ہوتی؟ پھر مزید دائیں بائیں تھوڑا سا ایک قدم آگے پیچھے چیزوں کو دیکھا، کھنگالا تو پاس پانی والے ٹب پڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک ٹب کے اندر 2 سر بھی پڑے ہوئے تھے جو کہ کٹے ہوئے تھے۔ موقع کی تصاویر اتروائیں، فورینزک کو بھی کال کی، ان کو بھی بلایا، اور پھر باہر سے کچھ معزز علاقہ والوں کو اندر بلا کر یہ سر دکھائے، یہ دھڑ دکھائے اور کہا کہ کیا آپ لوگ ان میں سے کسی کا نام بتا سکتے ہو یہ کون ہے؟ تو پھر بتایا علاقہ والوں نے کہ یہ جو سر پڑا ہوا ہے یہ خلیل کا سر ہے اور خلیل اس بیکری کا مالک ہے۔ پھر پولیس نے پوچھا دوسرا جو ہے اس کو جانتے ہو؟ تو پھر بتایا گیا کہ یہ یہاں کا ملازم ہے، اسی بیکری پر یہ کام کرتا تھا، اس کا نام تو شاذیب ہے۔ آپ لوگوں کو یہاں پر میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو دونوں لوگ قتل ہوئے، ان کے جو اصل قاتل ہیں، ملزمان ہیں، ان کو پولیس نے 24 گھنٹوں کے اندر اندر گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد جب تفتیش کی تو انہوں نے بڑے حیران کن قسم کی باتیں بتائیں، راز کھولے۔ اندر کی بات کیا تھی؟ قتل کیوں کیا گیا؟ معاملہ کیا تھا؟ خلیل تو چلو اس بیکری کا مالک تھا، تو پھر ملازم کو قتل کیوں کیا گیا؟ اور کیا ان دونوں کو قتل کرنے والے قاتل ایک ہی تھے یا ڈیفرنٹ تھے؟ پرانی دشمنی تھی یا پھر معاملہ کچھ اور ہے؟ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ان دونوں کے قتل کے حوالے سے فیملی ممبرز نے، گھر والوں نے پولیس کو کوئی درخواست کیوں نہیں دی؟ کیا گھر والے اس قتل میں شامل تو نہیں؟ اب یہ تمام وہ سوال ہیں جن کا جواب مجھے بھی چاہیے تھا جب میں اس کیس کو سٹڈی کر رہی تھی، اور آپ کو بھی یقیناً اس کا جواب چاہیے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں ڈیٹیل کے ساتھ۔ پولیس کو جب دونوں کے نام پتہ لگے تو ظاہر ہے ان کے گھروں کے ایڈریس معلوم کیے، خلیل کے بارے میں جانا کہ بیکری کے مالک کا گھر کدھر ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہوگا، تو وہ بھی علاقہ والوں نے بتایا۔ پھر شاذیب کے گھر کا ایڈریس معلوم کیا۔ سیمپلز اکٹھے کرنے کے بعد ان دونوں سر کٹی لاشوں کو پولیس نے پوسٹ مارٹم کے لیے بابا بلے شاہ ہسپتال قصور شفٹ کیا تاکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہو۔ اب کام کا جب آغاز کیا گیا اور گھروں کا جب پتا چلا تو پولیس سب سے پہلے پہنچی خلیل کے گھر جو کہ اس بیکری کا مالک تھا، اور جا کر دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھا خلیل صاحب کی بیوی سے ملنا چاہتے ہیں فرزانہ جو کہ خلیل صاحب کی اہلیہ ہے۔ وہ دروازے پر آئی اور اس نے کہا کہ جی
میں ہوں خلیل صاحب کی بیوی، بتائیے۔ پھر پولیس نے فرزانہ کو خلیل کے متعلق تفصیل سے بتایا کہ خلیل کی بیکری اور بیکری میں اس طرح سے خلیل کی سر کٹی ہوئی لاش پڑی ہے۔ پہلے تو سننے کے بعد فرزانہ ہکی بکی ہو گئی اور پریشان ہو گئی۔ پھر اس کے بعد پولیس نے حوصلہ دینے کے بعد یہ کہا کہ دیکھیں، آپ ہمیں معلومات دیں گی، انفارمیشن دیں گی تو ہم اس مرڈر کو ٹریس کر لیں گے اور قاتل پکڑ لیں گے، اور اگر آپ کوآپریٹ نہیں کریں گی تو پھر ہمیں نہیں معلوم اس بات کا کہ کون دشمن ہو سکتا ہے آپ کے شوہر کا، کیا وہ آپ کا دشمن بھی تو نہیں، کل کو خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے۔ فرزانہ نے پھر پولیس کو دی معلومات اور بتایا کہ خلیل صاحب جو ہیں وہ تو گھر نہیں آئے 2 دن سے۔ اکثر اوقات خلیل صاحب اپنے کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر جب جایا کرتے تھے، ضلع سے باہر جب جاتے تھے تو وہ رات کو گھر نہیں آتے تھے، تو میں سمجھی کہ اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہو گیا ہوگا، کام شام جب ختم ہوگا تو خود ہی آ جائیں گے۔ پھر پولیس نے کہا کہ جب 2 دن سے وہ گھر نہیں آئے تو آپ نے بالکل بھی کوئی اتا پتہ نہیں لیا؟ کہتی میں نے فون کیے لیکن ان کا نمبر لگاتار بند جا رہا تھا۔ پھر میں تھوڑی سی گھبرائی اور میں نے پھر اپنے دیور کو جا کر بتایا جس کا نام ادریس ہے، تو پھر ادریس فوراً سے بیکری پر گیا اور دیکھا کہ شٹر بند ہے، بیکری بند ہے اور تالا لگا ہوا ہے۔ ادریس نے مجھے گھر آ کر بتایا کہ بھابی بیکری کو تالا لگا ہوا ہے، لگتا ہے بھائی کسی کام سے ضلع سے باہر، شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، اللہ خیر کرے گا آ جائیں گے، آپ پریشان نہیں ہو۔ پولیس نے پوچھا یہ بیکری کب سے ڈالی خلیل صاحب نے؟ تو بتایا کہ 2 سال اس بیکری کو ہو گئے اور یہ بیکری ہماری بہت اچھی چلتی تھی۔ اس بیکری پر خلیل صاحب نے کل 4 ملازم بھی رکھے ہوئے تھے جن کو تنخواہ دیتے تھے۔ ایک ملازم کا نام شاہزیب ہے، دوسرے کا نام عباس ہے، تیسرے کا نام شبیر ہے اور چوتھے کا نام ہے عمر۔ پولیس نے کہا شاہزیب کی طرح کہتی اسی بیکری پر ہوگا۔ اب فرزانہ کو شاہزیب کا بھی نہیں پتا تھا۔ پولیس نے پوچھا فرزانہ صاحبہ کہ کیا کہیں پر آپ لوگوں کی کوئی دشمنی تو نہیں ہے، خاندانی یا پیسوں کی کوئی لین دین؟ تو فرزانہ نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ہماری کہیں کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی پیسوں کا لین دین نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، مجھ سے تو کبھی خلیل نے ایسی کوئی بات آج تک کی ہی نہیں، وہ تو بڑے سادہ صفت انسان تھے۔ اب پولیس نے ایک مرتبہ پھر سے فرزانہ سے یہ پوچھا کہ آپ کو باقی جو 3 ملازم ہیں ان کے بارے میں پتہ ہے، ان کے گھر کہاں ہیں؟ نام تو آپ نے بتا دیا، فون نمبر پتا ہے آپ کو؟ تو فرزانہ نے کہا کہ نہیں، سب کا تو نہیں پتا، البتہ مجھے عباس کا نمبر ضرور پتا ہے۔ تو پولیس نے اس سے عباس کا نمبر لیا جو کہ ملازم تھا اسی بیکری پر، اور اب پولیس کو شک تھا ان تینوں ملازمین پر، کیونکہ بیوی نکل گئی، شاہزیب دنیا سے چلا گیا، تو پیچھے ہے کون؟ یہ 3 ملازم اسی بیکری پر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس سٹاف آتا ہے یا ورکرز آتے ہیں نا، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، کسی بھی جگہ پہ، کمپنی میں، آفس میں، دفتر میں، تو وہ صبح کے ٹائم آتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اس دفتر میں، اس آفس میں کوئی مسئلہ مسائل ہو جائے تو ملازموں کو ضرور پتا ہوتا ہے، چونکہ انہوں نے تو ڈیلی بیسس پر صبح صبح آنا ہوتا ہے۔ اب یہ جو باقی 3 ملازم ہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی بیکری بند کب ہوئی تھی، لاسٹ ٹائم مالک سے بات کب ہوئی تھی، بہت کچھ یہ بتا سکتے ہیں۔ پولیس اسٹیشن بی ڈویژن، یہاں پر ایک FIR درج ہوئی ہے خلیل اور شاہزیب کے قتل کے حوالے سے 302 کی، جس کی مدعیہ بنی ہے اہلیہ بیوہ فرزانہ۔ اب جناب میں یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ پولیس کی پہلی ٹیم تو کر رہی ہے یہ کام، اب دوسری ٹیم کیا کر رہی ہے؟ دوسری ٹیم شاہزیب کا جو لاش ملی تھی خلیل کے ساتھ پڑی ہوئی، جس کا سر اسی طرح سے الگ کر دیا گیا تھا، وہ تھا ملازم شاہزیب، اس کا بھی ایڈریس جان چکی تھی اور اس کے گھر گئی پولیس، اور جا کر پولیس نے سیم ان سے بھی سوال کیا کہ آپ لوگ شاہزیب کے بارے میں بتائیے کہ شاہزیب کہاں ہے؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ شاہزیب 2 دن سے گھر ہی نہیں آیا۔ اکثر اوقات جب کام کا زیادہ برڈن ہوتا تھا تو شاہزیب اسی بیکری پر رک جایا کرتا تھا کام کے لیے، تو ہم نے کہا کہ وہی رک گیا ہوگا، جیسے ہی کام ختم ہوگا واپس آ جائے گا۔ ہم اس تسلی میں بیٹھے ہوئے تھے، کیا ہوا کچھ بتائیں گے؟ آپ پولیس والے ہیں، آپ گھر آ گئے ہیں، کوئی معاملہ ہوا ہے کیا؟ تو پھر پولیس نے شاہزیب کے متعلق اس کی فیملی کو تفصیل کے ساتھ بتایا۔ جب فرزانہ نے عباس کا نمبر دیا تو پولیس نے عباس کے نمبر پر کال کی، لیکن عباس کا نمبر بند گیا، کنٹینیوسلی بند جاتا رہا۔ اس کا ایڈریس معلوم کیا اور ایڈریس معلوم کرنے کے بعد اس کے گھر گئے اور وہاں سے عباس کو گرفتار کر لیا، تھانے لے آئے۔ اب پولیس کو باقی 2 ملازمین مطلوب تھے، پھر عباس نے باقی دونوں ملازمین کا پتہ بتا دیا، کچھ کلوز دیے، کچھ پولیس نے ہیومن انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے باقی دونوں کو بھی مختلف جگہوں سے ریڈ کر کے گرفتار کیا اور تھانے لے آئے۔ اب جناب یہ تینوں آ گئے ہیں پولیس کی حراست میں۔ اب پولیس نے کی ان سے تفتیش، اور تفتیش کرنے کے بعد ان تینوں ملازمین نے اقبال جرم کیا کہ ہاں ہم نے یہ قتل کیا ہے، اور پھر بہت سے حقائق بتائے
तफ्तीश के दौरान बताते हैं पुलिस को कि हम पिछले 2 साल से इस बेकरी पर काम कर रहे हैं। बेकरी पर थोड़े थोड़े करके हमने मालिक से पैसे उधार लिए। कभी बिल ज्यादा आ गया तो हमने कहा कि साहब थोड़े पैसे ज्यादा दे दें। कभी बच्चा बीमार हो गया तो हमने कहा, कभी वालिदा के लिए चाहिए थे तो हम मांग लिया करते थे और साहब हर मर्तबा हमें पैसे देते थे। कुछ पैसे एक मुलाजिम ने लिए, किसी ने 60,000, किसी ने 70,000, किसी ने 20,000, इस तरह करते कराते इनके पैसे टोटल बन गए 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए एक अच्छी खासी रकम है। खलील साहब ने हमारी तनख्वाह में से थोड़े थोड़े पैसे काटने शुरू किए और ये कहा कि चलो ज्यादा नहीं, मैं थोड़े थोड़े रख लेता हूँ, इस तरह मेरे पैसे भी रिकवर होते रहेंगे, तुम लोगों का काम शाम भी चलता रहेगा। हमने ऐसा भी किया एक मर्तबा कि हम काम पर ही नहीं गए। खलील साहब हमारे घर आ गए और उन्होंने आकर कहा कि हाँ भैया आज तुम काम पर नहीं आए। तो हमने कहा कि हमने नौकरी छोड़ दी है। जिस पर खलील साहब ने कहा जरूर नौकरी छोड़ो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा इख्तियार है करनी है या नहीं करनी है, अलबत्ता मेरे पैसे पूरे करो और फिर उसके बाद तुम जब मर्जी मुलाजमत छोड़ दो। और फिर हमने काम करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर 2.5 लाख रुपए हमारे गले की हड्डी बन चुका था। ना ये नीचे उतर रहा था, ना ये बाहर आ रहा था और पैसे दिए बगैर हमारी जान भी नहीं छूटनी थी। इस पर हम बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर हम तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। वो प्लान ये था कि हमने कहा कि क्यों ना खलील को कत्ल कर दें और खलील की दुकान में मौजूद, इस बेकरी में मौजूद गले में जितने भी पैसे हैं वो लेके हम तीनों आपस में बांट लेंगे। अल्लाह ला खैर सल्ला, पैसे देने भी नहीं पड़ेंगे और पैसे आ भी जाएंगे। तो हम तीनों ने ये प्लान किया और फिर इस पर अमल किया। रात के 1 बजे शाहजेब वो मुलाजिम था जो आखिर में जाया करता था यहाँ से। शाहजेब जब यहाँ से निकल गया अपना हेलमेट वगैरह लेकर, तो हमने कहा कि अब खलील बेकरी पर अकेला है। हम अंदर गए हम तीनों ने मिलकर खलील को दबोच लिया और उसकी गर्दन काट दी, गला काट दिया और सर को जिस्म से अलग कर दिया। अभी हम ये काम कर ही चुके थे और हमारे हाथों को खून ही लगा हुआ था कि अचानक से शाहजेब देखा कि फिर से वापस आ गया। असल में शाहजेब का वहां पर एक शॉपर था नीले रंग का जो इस बेकरी में रह गया था। शाहजेब वो लेने आया था। इस बेकरी के बिल्कुल साथ एक छोटा सा दरवाजा था, एक छोटा सा रास्ता बनाया हुआ था जो कि सीधा किचन की जानिब जाता था जहां पर इस बेकरी का सामान बनाया जाता था और वहां पर उस रास्ते को सिर्फ और सिर्फ मुलाजमीन इस्तेमाल करते थे। उस रास्ते से शाहजेब अंदर किचन की जानिब गया। उसने देखा ये क्या, खलील की लाश इस तरह पड़ी और पास में हम तीनों बैठे थे। तो हम डर गए कि ये तो बाहर जाके बता देगा कि हमने कत्ल किया है। हमने क्या किया, हमने उसी टाइम शाहजेब को भी दबोचा और उसकी भी गर्दन काट दी, सर को तन से जुदा कर दिया। उसके बाद हमने जाकर गले को चेक किया। गले के अंदर पड़े हुए थे 1.5 लाख रुपए। वो पैसे लिए, समेटे, इनके सरों को एक पानी के टब में दोनों को फेंका और वहां से फरार हो गए, शटर को ताला लगा के, ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो सके। पुलिस ने इन तीनों मुल्जिमान को 24 घंटों के अंदर अंदर गिरफ्तार किया है। मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस माशरे से ताल्लुक रखते हैं, ये मेरी जाती ओपिनियन है, और जिस माशरे में हम रहते हैं वहां पर आपको किसी के काम आना चाहिए और जरूर आना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा नहीं आना चाहिए कि वो काम कल को, वो नेकी कल को आपके गले की हड्डी बन जाए। खलील साहब ने बहुत बड़ी नेकी की। हमेशा मुश्किल वक्त में पैसे दिए, बच्चा बीमार, माँ बीमार, या मसाइल या बिल आ गया, लेकिन जाहिर है उन्होंने वो पैसे उधार दिए थे और उन्होंने लेने थे। उनका तो कोई कसूर नहीं है, वो तो नेकी कर रहे थे, मदद कर रहे थे। अब नीयत खराब हुई इन मुलाजमीन की, चूंकि ये भेती थे, इनको पता था कि खलील के पास कितने के पैसे होते हैं, खलील के गले में कितने पैसे होते हैं। अब वो नेकी जो है वो गले को आई